السلام علیکم ایوری ون۔ کرلس اورحان ایپیسوڈ 23 سے اورحان، ایورینوس اور فاطمہ کے جنگ کے مناظر۔ اورحان بے اس پرشا خاتون کو بچانے کے لیے ایورینوس بے کے ساتھ ایک خانقاہ کے باہر خفیہ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ اگر شہزادے نے شہنشاہ کو یہاں قید کر رکھا ہے تو اندر بہت پہرا ہوگا۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنی تلوار نکالتے ہیں۔ سامنے سے کچھ بازنطین سپاہی آتے ہیں، لیکن ان پر فاطمہ خاتون تیر سے حملہ کر دیتی ہیں اور اورحان بے اور ایورینوس بے حیران ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ سلطان، ہم یہاں ہیں۔ فاطمہ سلطان اورحان کو بتاتی ہیں کہ ہم نے ساری رات ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کیا ہے، اسپورچا خانقاہ میں ہیں، اور پھر بتاتی ہیں کہ اسپورچا نے گھوڑا خریدنے کے لیے ایک آدمی کو یہ دیا۔ اورحان بے دیکھتے ہیں کہ وہی تحفہ جو اورحان بے نے اسپورچا خاتون کو دیا تھا۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ ان لاشوں کو یہاں سے لے جائیں، میں اندر جا رہا ہوں، آپ اس جگہ کی حفاظت کریں ایورینوس۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم بھی آئیں گے بھائی۔ اورحان بے ان کو وہیں رکنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ اورحان بے غصے کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ اور ایورینوس ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوسرے سین میں ایورینوس بے اور فاطمہ خاتون ایک ساتھ وہی خانقاہ کے باہر خفیہ طور پر چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ کیا میرے بھائی اسپورچا خاتون سے بہت ناراض تھے؟ ایورینوس بے کہتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن یہ مایوسی زیادہ لگ رہی تھی۔ فاطمہ کہتی ہیں اسپورچا نے بھاگ کر بہت برا کیا، محل میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایورینوس بے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں پورے راستے آپ کے لیے فکر مند رہا، آپ اکیلی اسپورچا خاتون کے پیچھے کیسے جا سکتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں تھی، آپ کو اسی طرح عادت ڈال لینی چاہیے میرے ساتھ، میری بہنیں اور میرے سپاہی ہیں۔ ایورینوس بے غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا عادی نہیں ہو سکتا میں۔ پھر ایورینوس بے کہتے ہیں کہ جلد ہی آپ کو فرائض پہ جانے کا وقت نہیں ملے گا۔ فاطمہ تجسس کے ساتھ پوچھتی ہیں کہ وہ کیوں؟ ایورینوس بے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بے چین رہیں۔ پھر فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے دوبارہ بے چین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو تو عادت ہی پڑ گئی ہے۔ ایورینوس بے ہنس دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، آپ کے پاس ایک موقع ہے، مجھے ابھی بتائیں، اگر آپ نے بعد میں بتایا تو میں نہیں سنوں گی۔ پھر ایورینوس بے ڈرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے مجھے معاف کر دیا، میں جلد ہی ہماری شادی کے سلسلے میں ان سے ملنے جاؤں گا، ہم فرائض پہ ایک ساتھ ہوں گے، اس طرح مجھے آپ کی فکر نہیں ہوگی۔ فاطمہ کہتی ہیں آپ سنجیدہ ہیں؟ وہ خوش ہوتی ہیں۔ ایورینوس بے مسکرا کر اشارے سے ہاں بولتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اورحان بے خانقاہ میں اسپورچا خاتون کو ایک کمرے میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہاں پہ اسپورچا خاتون کے والد بھی موجود ہوتے ہیں اور باہر فاطمہ کہتی ہیں کہ کافی وقت گزر چکا، ہمیں نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے، میرے بھائی کو اسپورچا ملی یا نہیں۔ فاطمہ ایورینوس بے سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم جا کر دیکھیں؟ ایک سپاہی کہتے ہیں کہ فاطمہ خاتون کا پریشان ہونا بجا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوسرے سپاہی ایورینوس بے سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سلطان مشکل میں ہوں، ہمیں جانا چاہیے۔ ایورینوس بے کہتے ہیں کہ چلیں پھر چلتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جانے ہی لگتے ہیں کہ مصطفیٰ ایلپ وہاں آ کر ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادہ اندرونیکوس اور اس کی فوج یہاں آ رہی ہے، ان کے پاس فوج ہے، بہت سے سپاہی ہیں۔ ایورینوس بے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شہنشاہ سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر شامل ایلپ کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان کو فوراً اسپورچا خاتون کے ساتھ باہر آنا چاہیے، ورنہ وہ اندر پھنس جائیں گے۔ ایورینوس بے پرنس اندرونیکوس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کسائی ہے جس نے تخت کے لیے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا، وہ بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، اس کے دل میں کوئی رحم نہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ میرے بھائی اسپورچا اندر پھنس جائیں گے۔ سپاہی ایورینوس بے سے کہتے ہیں کہ جب شہزادہ کے سپاہی یہاں پہنچیں گے تو ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اب ایورینوس بے نے ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہمیں یا تو حملہ کرنا چاہیے یا خانقاہ کی طرف جانا چاہیے، اور ساتھ ہی فاطمہ کہتی ہیں کہ یہاں حکم آپ کا ہے ایورینوس بے،
اپنا فیصلہ کریں۔ شہزادہ اور ان کی فوج وہاں پہ خانقاہ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ شامل الپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے۔ شہزادہ خانقاہ پہنچنے ہی والا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، ہم مر جائیں گے لیکن شہزادے کو بھی مار ڈالیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ سب ایورونوس بے پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، لیکن ایورونوس بے کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنے سلطان پہ یقین ہے۔ اگر ہم ابھی حملہ کریں گے اور سامنے آ جائیں گے تو ہمارے سلطان خانقاہ میں پھنس جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے سلطان باہر نہ آ سکے تو ہم کیا کریں گے؟ ایورونوس بے کہتے ہیں کہ تب ہم مرتے دم تک حملہ کریں گے، لیکن ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، خاموشی سے آگے بڑھیں گے۔ سلطان اورحان نے اندر اپنی تدبیر کر لی ہوتی ہے اور اپنا بھیس بدل لیا ہوتا ہے۔ اندرونیکوس نے سلطان اورحان کو نہیں دیکھا ہوتا، تو اس چیز کا سلطان اورحان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بھیس بدل کر شہزادہ اندرونیکوس سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اندریاس کا قریبی سپاہی ہوں، اندریاس نے ہی مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ اور پھر اس طرح پرنس اندرونیکوس کو اورحان بے اپنے باتوں میں لے آتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ دور سے ایورونوس اور فاطمہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سپاہی سمجھ جاتے ہیں کہ اورحان بے نے اپنی کوئی تدبیر کر لی ہوگی جس کی وجہ سے اندر جنگ نہیں ہوئی۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اب سلطان اورحان کے باہر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ایورونوس بے، فاطمہ خاتون اور اورحان بے کے سینز جنگ میں۔ تو اگر آپ کو کوئی اور سینز اردو میں ایکسپلین کروانے ہیں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔